السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، آج ہم عرض کریں گے 12 ربیع الاول کے دن پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے مستونگ کے شہر میں علاقے میں ایک ریلی پر دھماکہ ہوا۔ اس میں کوئی 50 سے 60 کے قریب مسلمان شہید ہوئے اور 50 سے 60 اس کے اندر زخمی ہوئے، اور اسی ہی دن یعنی 12 ربیع الاول جمعے کے دن KPK کے ایک شہر ہنگو کے اندر ایک مسجد کی جمعے کی نماز کے اندر دھماکہ ہوا۔ اس میں بھی کوئی تقریباً 1.5 سے 2 درجن مسلمان شہید ہوئے اور 1.5 سے 2 درجن مسلمان زخمی ہوئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت ہم پاکستانیوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، ہر طرح سے ہم مصیبتوں کے شکار ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم اپنی خباثتوں سے کہیں کیوں نہیں رکتے؟ کیا کسی بھی انسان کی جان لینا بغیر کسی جرم کے، کیا کوئی بھی مذہب اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام تو اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آئے روز پاکستان کے اندر مسلمان بلکہ انسان جانوروں کی طرح مر رہے ہیں؟ کہیں ٹارگٹ کلنگ ہے تو کہیں دہشت گردی ہے، دھماکے ہیں۔ ابھی حال ہی میں کراچی کے اندر اہل حدیث کے مکتبہ فکر کے ایک بڑے عالم کو نشانہ بنایا گیا، ان کو شہید کی گئی۔ آخر کیوں؟ اور یہ کب تک چلے گا؟ اور اسی بلوچستان کے اندر ایک سیاسی عالم حافظ حمداللہ کے اوپر بھی دھماکہ کیا گیا، وہ بھی کافی زخمی ہوئے۔ تو یہ کب تک چلے گا اور آخر کیوں کر چلتا رہے گا؟ یہ ان لوگوں کا جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے گئے ہیں، جو کسی جلوس یا جلسے کے اندر شریک ہوئے ہیں، یا کوئی عالم کسی جلسے کے اندر جا رہا ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے جو ان کو بے دردی سے اڑایا جا رہا ہے، ان کا خون بہایا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میرے پاکستانی بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کو اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے، اور ایسی معافی کہ آئندہ کے لیے پھر وہ گناہ ہم نہ کریں۔ ایک تو یہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ بھی ہے، سبب بھی ہے، لیکن اس سے بڑا سبب وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے اعمال ہوں گے اسی طرح کے ان کے اوپر ان کے لیے فیصلے مقرر کیے جائیں گے۔ اس وقت جو بد امنی ہے، بدحالی ہے اور مہنگائی ہے، ان سب کی بنیادی وجہ ہم میں سے ہر بندہ ہے، اور اس میں ہم میں سے ہر شخص اس کا ذمہ دار ہے، قصوروار ہے۔ تو آئیے آج کے دن ہم استغفار کریں اور اہل اقتدار سے اور اپنے طاقتور اداروں سے درخواست کریں کہ ان کی روک تھام کی جائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔